کائنات کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک عظیم ترین راز ہے جسے قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے انسانوں پر واشگاف کر دیا، جبکہ اس سے پہلے انسان ہزاروں سالوں تک اپنی علمی اور عقلی بنیادوں پر یہی سمجھتا رہا کہ لوہا زمین کی ہی پیداوار ہے۔ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، انسانوں میں جستجو، کھوج اور چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کا شوق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انسانوں نے زمین کی تہوں اور آسمان کی وسعتوں تک کو کھنگال ڈالا ہے، اور ایسے ایسے حیران کن اور ناقابل یقین انکشافات کیے کہ خود انسانی عقل بھی اپنی ہی کی گئی انکشافات اور ایجادات پر دنگ ہے۔ صدیوں تک انسان اس حقیقت سے ناواقف ہی رہا اور سمجھتا رہا کہ لوہے کی دھات زمین کی ہی پیداوار ہے، مگر جدید دور کے سائنسدانوں نے جب اس دھات کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی تو ایسے تہلکہ خیز انکشافات ہوئے اور انسان یہ جان کر ششدر رہ گیا کہ لوہا زمین سے نہیں بلکہ جائنٹ سٹارز آف سپیس سے آیا ہے۔ مزید دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ اللہ نے لوہا آسمانوں سے زمین پر اتارا ہے، اور اس وقت دنیا میں اس حقیقت کو جاننے والا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ لوہا ان عناصر میں سے ہے جن کا ذکر کلام مقدس قرآن پاک میں خاص طور پر کیا گیا ہے۔ لوہے کا ذکر سورہ الحدید میں کیا گیا ہے، اور حدید کا معنی لوہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں کچھ یوں فرماتے ہیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ آج کی جدید ترین فلکیاتی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہماری زمین پر پایا جانے والا لوہا بہت بڑا نمایاں سائنسی آسمانی معجزہ ہے، جس کی طرف سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں لفظ اتارنا خصوصی طور پر آیت میں لوہے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جسے سن کر انسانی ذہن میں یہ بات فوراً آ جاتی ہے کہ لوہا انسانوں کی خدمت اور استعمالات کے لیے خاص طور پر آسمان سے زمین پر بھیجا گیا۔ مگر جب ہم اس لفظ لوہے کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں تو بے شمار حیران کن حقیقتیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں۔ جدید ترین فلکیاتی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہماری زمین پر پایا جانے والا لوہا فضا میں موجود بڑے بڑے ستاروں سے آیا ہے۔ اب یہ سائنسی طور پر معلوم حقیقت ہے کہ کائنات میں پائی جانے والی بھاری دھاتیں بڑے بڑے ستاروں کے نیوکلس میں پیدا ہوتی ہیں، تاہم ہمارے نظام شمسی کا سٹرکچر ہی ایسا نہیں کہ وہ لوہے جیسی بھاری دھات پیدا کر سکے۔ لوہا صرف اور صرف انہی ستاروں میں پیدا ہو سکتا ہے جو حجم میں سورج سے بہت بڑے ہیں اور جہاں کا درجہ حرارت کئی ملین ڈگریز ہو سکتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ ستارہ اس کو مزید نہیں اٹھا سکتا اور دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں لوہے کے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ٹکڑے فضا میں دور دور تک بکھر جاتے ہیں، اور اس وقت تک فضا میں آزادانہ گھومتے رہتے ہیں جب تک کہ کشش ثقل سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھنچ نہیں جاتے۔ مذکورہ عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ ستاروں کے پھٹنے سے وجود میں آیا اور زمین پر اتارا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ حقیقت 7ویں صدی عیسوی میں سائنسی طور پر قطعاً معلوم حقیقت نہیں تھی جب قرآن میں نازل کی گئی۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کہ جس میں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے، ریاضی کے حیران کن کوٹس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ سورہ الحدید قرآن کی 57 نمبر سورہ ہے، اور نہایت حیران کن بات یہ ہے کہ عربی میں الحدید کے حروف ابجد کی قیمت بھی 57 ہے۔ لفظ حدید کی نومیریکل ویلیو 26 ہے، جبکہ آئرن یعنی لوہے کا اٹامک نمبر بھی 26 ہے۔ یہ تمام ثبوت و شواہد اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، کہ جس میں کائنات کی پوشیدہ حقیقتوں کی طرف ایسے نمایاں، واضح اور مکمل ثبوت موجود ہیں جو آج سے 1450 سال قبل سائنسی طور پر بالکل نہیں جانے جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔